بسم اللہ شار الحکام یبدو فی الکلام والصلاة والسلام محمد علی نبی قد اتانا بالہدی وعلی آلہ وصحبہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم نے گزشتہ نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 مطالعہ مکمل کر لیا تھا۔ آج اس سے آگے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس پر رکوع پر انشاءاللہ پہلے پارے کا نام جائے گا اور دوسرے پارے کا آغاز کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وقالو، اور کہا انہوں نے کونوا ہودن او نصارا، ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو ہدایت پا جاؤ گے۔ کے کلام میں بات یہ چل رہی تھی کہ یہود و نصارہ کی طرف سے طرح طرح کے الزامات انبیاء اکرام علیہ السلام پر لگائے گئے۔ قرآن حکیم اس کو رفع کر رہا ہے۔ آخری بات جو ہوئی وہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ افترا اور جھوٹ انہوں نے باندھا تھا یہودیوں نے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے مرض وفات میں حال سے قبل یہ وصیت کر گئے تھے کہ کسی غیر بنی اسرائیلی نبی کی تعلیمات پر تم نے عمل نہیں۔ اس کا جواب دیا گیا اور بتایا گیا کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تھا؟ انہوں نے تو اصل میں یہ وصیت کی تھی کہ اللہ کی بندگی کرتے رہو گے، جو معبود ہے تمہارا بھی، تمہارے دادا کا، تمہارے والد کا بھی، تمہارے دادا کا بھی، تمہارے پردادا کا بھی، الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، وہ ایک ہی معبود ہے، اسی کی تم پرستش کرو گے، اسی کی بندگی کرو گے، اور یہی وعدہ ہے جو ان کے بچوں نے، ان کے بیٹوں نے ان سے کیا تھا۔ اب ایک اور اعتراض جو یہودیوں نے کیا اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے تھے وقالو، اور انہوں نے کہا یہودیوں نے کونوا یہودن او نصارا تہتدوا، ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو ہدایت پا جاؤ، اس کے علاوہ کوئی اور ہدایت کا راستہ نہیں۔ اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ آپس میں بھی یہودیت والے نصرانیت کو نہیں مانتے، نصرانیت والے یہودیت کو نہیں مانتے، اور قرآن حکیم بتاتا ہے کہ ان کی آپس میں کس قدر چپلش پائی جاتی تھی، مگر مسلمانوں کے بالمقابل وہ یکجا ہو گئے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، تمہارا یہ خیال اور یہ تصور کہ یہودیت یا نصرانیت کامیابی کا راستہ ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے، بل حقیقت جو کچھ ہے اور جس بات کی پیروی کی جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت یہ ہے کہ وہ حنیف تھے، یکسو تھے۔ عربی محاورے میں رجل احنف کہا جاتا ہے جب کوئی آدمی جو کسی ایک ہی سمت کو ہو جائے، یہاں تک کہ ایک ہاتھوں کی انگلیاں یا پیروں کی انگلیاں اگر ایک سمت کو مڑ جائیں کسی مرض کی وجہ سے، تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس کی انگلیاں ایک طرف کو ہو گئی ہیں، مڑ گئی ہیں، تو یہ ایک خاص نوعیت کا مرض ہے، اس کو بھی کہتے ہیں رجل احنف، ایسا آدمی جس کی پیر کی انگلیاں ایک طرف ہو گئیں۔ تو اس سے محاورتاً بات کیا نکلی، وہ جو کہ یکسو ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل یکسو تھے، اللہ کی بندگی میں بالکل یکسو تھے، کسی غیر اللہ کی طرف ان کا کوئی دھیان جانے والا نہیں تھا۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم اس طرح سے ملت ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو اور یکسو ہو جاؤ۔ وما کان من المشرکین، وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ جیسے بات ہے کہ سننے والے مسلمان ان کے لیے یہ سننے کی بات ہے کہ شخصیت ان کا تعارف قرآن حکیم نبی کے طور پر، پیغمبر کے طور پر کروائیں، اور پھر یہ بھی بتایا کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ تو آپ سے آپ معلوم ہے کہ جب اللہ کا نبی رسول پیغمبر ہو مشرک نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کا جواب ہے انہیں یہودی افطرا پردازیوں اور سرکاریوں کا کہ جو وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی انہوں نے تہمت شرک کر دی تھی، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم کیسے بےہودہ بزرگ ہو، کیسے حواس یافتہ ہو، کیسے آپ سے پڑے ہو کہ جس سے اللہ کے نبی مانتے ہو اس پر بھی تہمت شرک کر دیتے ہو، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ وما کان من المشرکین،
یہ کہو آمنا باللہ کہ ہم ایمان لائے اللہ، وہ نہ کہو کہ یہودی ہو جائے گا تو کامیاب ہو، نصرانی ہو جائے گا تو کامیاب ہو۔ یہ ایک زمانے میں ہدایت کے راستے تھے، بعد میں منسوخ ہو، اللہ کی جو اپنی ہدایت چلی گئی ہے کہ آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر بھی ایمان لائے جو ہماری غالب نازل کیا گیا، یعنی اپنے زمانے میں اپنے انبیاء پر، وما انزل الی ابراہیم، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا گیا وہ کیا تھا؟ صحف ابراہیمی کا تذکرہ قرآن حکیم نام تھا۔ اسحاق علیہ السلام کی جانب وہ کچھ نازل کیا گیا ہے یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب، اور اسباط یعنی ان کی اولاد یعقوب جس میں انبیاء آتے رہے، تو اولاد یعقوب میں جو انبیاء آئے ان پر بھی جو ہدایت اپنے زمانے کے لیے نازل ہوئی اس پر ہم ایمان کرتے ہیں۔ وہاں اوتیہ موسیٰ، اور جو کچھ دیے ہے موسیٰ علیہ السلام یعنی تورات، وہ عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا یعنی انجیل، وما اوتیہ النبیون من ربہم، اور جو کچھ نبیوں کو دیا گیا ان کی طرف سے، یعنی اندر کے زمانے میں وہ سب ہدایت نامے تھے، خدا ہدایت پر مبنی تھے، قرآن تھے، اسی طرح سے امام تھے، رہنمائی کا سامان تھے، فرقان تھے، اور آج ہم سب کا اجماعی ایمان۔ اسی طرح سے فقہی مسائل ذریعہ ہے کہ مختلف ائمہ مجتہدین نے جن کے تقوی پر، علم پر، صلاح پر، اور ان کی اصابت رائے پر، صلابت رائے پر امت کے بڑوں نے، امت کے خواص نے بھی اعتبار کیا، اور وہ ائمہ متبوعین کہلائے کہ ان کی جانب منسوب ہو کر لوگوں نے دین پر عمل کیا، ان کے فہم پر اعتبار کرتے ہوئے، قرآن و سنت کا جو فہم انہوں نے اخذ کیا اس پر اعتبار کرتے ہوئے عمل کیا۔ تو ایسے ائمہ متبوعین کی جانب لوگ منسوب ہوئے، ایسے 4 مسالک فقہی ہو گئے، 4 مکاتب فکر ہو گئے۔ اسی طرح سے تصوف، تزکیہ، احسان، تربیت، اس کے بھی 4 مسالک بن گئے، نقشبندی ہے، قادری ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں، یہ بھی تعارف کا ذریعہ ہے۔ تو حضرت
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں یوں کہنا کہ نقشبندیہ چشتیہ سے افضل ہیں یا چشتیہ نقشبندیہ سے افضل ہیں، یہ بات بھی اچھی نہیں ہے، جس طرح سے انہیں منع کیا جا رہا ہے کہ یوں کہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، یہ دعوت کا کام نہیں ہے، یعنی دعوت تو اسلام کی دی جاتی ہے، یہ مکاتب فکر تو ترجیح کے لیے عمل کے لیے ہوا کرتے ہیں، ہر کوئی کہیں نہ کہیں ہے، اور وہ جس مسلک پر عمل کرتا ہے یکسوئی کے ساتھ عمل کرے اس پہ، جو حنفی ہے وہ حنفی رہے، جو شافعی ہے وہ شافعی رہے، اور ہرگز یہ نہ سمجھے کہ حنفی ہونا افضل ہے، شافعی ہونا مفضول ہے، یا اس کی نماز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس طرح پڑھ رہا ہے اور میں اس طرح پڑھ رہا ہوں تو اچھا پڑھ رہا ہوں، زیادہ بہتر پڑھ رہا ہوں، نہیں، اس کے لیے اس کا مسلک درست ہے، آپ کے لیے آپ کا مسلک درست ہے، اور یہ اصول اگر اختیار کر لیا جائے تو فرقہ واریت پھر نہیں بچتی، اور پھر یہ سارے عناوین جو یہ اہل السنہ والجماعہ کے متفق علیہ عناوین ہیں، اس کے علاوہ نئے نئے عنوان جو لوگوں نے بنائے ہیں ان سے بچنا چاہیے، پھر وہ فرقہ واریت کا رستہ بنتے ہیں، اور آج عجیب زمانہ ہے، لوگ ان مستند اور کہیے اتفاقی مسالک سے ہٹ کر بلکہ ان کی نفی کرنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت کی نفی کر رہے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی نفی کرتے کرتے ایک نیا مسلک بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ میں حنفی ہوں نہ میں شافعی ہوں، پھر کیا ہوا، ایک نیا مسلک بنا دیا آپ نے، اور اس پر تو کسی نے اعتبار نہیں کیا، ان پر تو الحمدللہ 1400 سال سے عمل ہوتا آ رہا ہے، اور امت کے بہترین لوگ وہ اس پر عمل کرتے رہے، انہوں نے بارہا ان کے مسائل جزیہ کی تحقیق کی ہے، اور اس کو قرآن و سنت کے الفاظ و عبارات سے جوڑ کر اس کے فہم کی تصدیق کی ہے، اس پر چلے آ رہے ہیں، تو اس کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرنا یقیناً گمراہی ہے، اور ان میں بھی آپس میں چیزوں کو جمع کر دینا، امت میں یہ بات بھی اتفاقی رہی ہے کہ بیک وقت کسی ایک وقت میں ایک مسلک پر عمل ہو سکتا ہے، کچھ یہاں سے لے لیا کچھ وہاں سے لے لیا، ایسے کہتے ہیں تلفیق، اور یہ مذموم ہے، ناپسندیدہ، بلکہ اس کو بعضوں نے حرام ناجائز لکھا، کہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی ہوتی ہے، تو کسی ایک مسلک میں انسان ہوتا ہے، اپنے مسائل اسی مسلک کے علماء سے پوچھے اور اس کے موافق عمل کرتا رہے، یہ درست طریقہ ہے، باقی اس کو افضلیت کا معیار نہ بنائے، اور اس کو جو ہے وہ دعوت کا عنوان نہ بنائے کہ کسی کو کہے کہ یہ میرا طریقہ ہے تو یہ سب سے افضل ہے، یہ طریقہ غلط ہے، یہاں سے پھر فرقہ واریت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب اللہ کے فرما بردار ہیں، فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ جس طرح سے تم ایمان لائے ہو، اور یہاں پھر وہی بات آگئی جیسے ہم نے آغاز میں دیکھا تھا سورہ بقرہ میں، کہ صحابہ اکرام کے طریقہ ایمان کو معیار بنایا گیا تھا، کما آمن الناس، اور الناس سے مراد کون تھے؟ صحابہ اکرام، اولین مصداق وہ تھے، اسی طرح یہاں پر فرمایا جا رہا ہے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے اس قرآن حکیم پر صحابہ تم ایمان لائے ہو، ایسے اگر اب یہ یہود و نصارہ ایمان لاتے ہیں فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ بھئی معیار اور کس کو کہتے ہیں؟ معیار اسی کو کہتے ہیں نا کہ کوئی کہے کہ یہ چیز ہے، نمونہ ہے، یہ سامنے رکھا ہوا، اس کے موافق ہوگا تو درست ہے، اسی کو معیار کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام کا ایمان ہے، اور ان کا طریقہ ایمان ہے، جو اس طرح ایمان لائے گا وہ ہدایت یافتہ ہے، اسی اعتبار سے صحابہ کو معیار حق کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے جو یہ اختراع بنا لی اور اس میں تنازع پیدا کیا، سوچنا چاہیے قرآن حکیم میں جا بجا بالکل انہی معنی میں، معیار حق کے معنی میں صحابہ اکرام کا تعارف کروایا جاتا ہے، تو اسے اپنی چڑھ نہیں بنانی چاہیے بلکہ اصلاح کرنی چاہیے، اور چھوڑنا چاہیے ایسے عنوانات کو جس کو غلطی سے اختیار کر لیا یا کسی نے اختیار کر لیا اور اب تک بھگتتے آ رہے ہیں، تو نکلیں اس بات سے، اور جو بات قرآن حکیم وضاحت کے ساتھ سمجھا رہا ہے اور جو حب صحابہ کا تقاضا ہے، جو امت کا اجماعی طریقہ ہے، اس پر آنا چاہیے۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اعراض کرو گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر کوئی منہ پھیرتا ہے تو فرمایا کہ وہی پھر مخالفت میں، شقاق میں پڑا ہوا ہے۔ یہ شقاق ایسی مخالفت ہے جو بدبختی کی وجہ سے ہو، انسان کی کم نصیبی کی وجہ سے ہو۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو سو ضرور کفایت کر جائے گا آپ کو آپ کا رب۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان مخالفین کے بالمقابل اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے تو آپ کا رب ہی کافی ہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور یہاں محذوف ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے؟ صبغت اللہ کی شرح کی گئی دین اللہ سے، کہ اللہ کا دین اختیار۔ نصرانیوں نے جیسے پہلے یہودیوں پر نفی ہوئی تھی ان کے غلط معتقدات کی، اسی طرح نصرانیوں کا بھی عقیدہ تھا اور طریقہ تھا، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ
شخص عیسائیت میں آتا تھا اس کو بپتسمہ دیتے تھے، بیپٹائز کرنا جو کہتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ پہلے اس کے جسم پر جو ہے خاص رنگ کا کچھ محلول ملا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اس کو ایک خاص پانی میں نہلایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد ایک خاص رنگ کے کپڑے پہنایا کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ سب کرنے کے بعد اب وہ شخص گناہوں سے پاک ہو گیا، وہ گناہ جو گناہ اصلی کے طور پر نعوذ باللہ ہر اولاد آدم کے ساتھ آ رہا، اس سے پاک ہو گیا، اب یہ عیسائیت قبول کر کر بالکل ایسا ہے جیسے کہ گناہوں سے پاک۔ اور یہ اعتقاد رکھ لے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مصلوبیت کا، تو پھر اسے کسی حلال و حرام کے پابند ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو یہ عقیدہ مان لیتا ہے اس پر سے شریعت کی پابندی بھی ہٹ جاتی ہے، یہ بعد میں مزید افطرا ہے جو ان کے پادریوں نے کر رکھی تھی۔ تو یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی رنگ جو تم نے بنا لیا ہے، وہ بعض لوگ اسے نیلے رنگ سے تعبیر کرتے ہیں، بعض اسے جو ہے وہ جو زرد رنگ ہوتا ہے اس سے تعبیر کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے مختلف ادیان باطلہ نے اپنے اپنے رنگ بنائے ہوئے ہیں، ہندوؤں نے بھی اپنے لیے خاص رنگ متعین کر رکھے ہیں، اور اسی طرح دیگر تو بتایا جا رہا ہے کہ ان رنگوں میں کچھ نہیں رکھا، اصل میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کو اختیار کرو، صبغۃ اللہ، اللہ کا دین اختیار کرو، اللہ کی اطاعت کو اختیار کرو، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ اچھا ہے، یعنی کس کا دین اچھا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت گزار ہیں، یوں کہو کہ ہم اللہ ہی کے عبادت گزار ہیں، قل کہہ دیجئے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کی بابت، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہم کسی اور کی بندگی کی تمہیں دعوت نہیں دے رہے، وہ تو تمہارا بھی خالق ہے، جیسا ہمارا خالق ایسے ہی تمہارا خالق، تو ہمارا بھی اتنا ہی وہ رب ہے جتنا تمہارا رب ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ تم مانتے نہیں ہو، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے ساتھ تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے اپنے عمل کو خالص کرنے والے ہیں، پہلے اس بات کا ذکر آیا تھا کہ ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں، وَلَهُ عَابِدُونَ، نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اب یہاں فرمایا نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، عبادت کو اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جو بندہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو اسے چاہیے کہ عبادت گزار ہو جائے، اور عبادت کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنی عبادتوں میں اخلاص کو اختیار کریں، ریاکاری سے بچیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کیا تمہیں یہ گمان ہو گیا ہے اور یہ کہتے ہو تم نے عقیدہ بنا رکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام والاسباط، اور ان کی اولاد میں آنے والے انبیاء، کانو ہودن او نصارا، کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہودیت کا آغاز ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نصرانیت کا آغاز ہو رہا ہے، ان سے پہلے بھی تو حضرت ابراہیم کے بعد اور ان تک کئی انبیاء اکرام علیہ السلام آتے رہے، تو یہودی انہیں بھی کہتے تھے کہ یہ یہودی نبی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی یہودیت کا آغاز تو بعد ہوا اور اس سے پہلے آنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تم نے یہودی بنا دیا، یہ کیسی روش ہے، تو نامعقول بات ہے جو تم کرتے ہو، کیا واقعی تم یہ کہتے ہو، یعنی اپنے عقل و ہوش کی حالت میں یہ بات کہتے ہو، ذرا غور تو کرو، قل انتم عالم ام اللہ، ذرا بتاؤ کہ تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ جاننے والا ہے زیادہ، ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو گواہی چھپائے اپنے پاس اللہ کی گواہی، یعنی اللہ کی گواہی کیا ہے، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے شریعتوں میں، جو کچھ اللہ نے احکامات دیے تھے ان کو تم اس میں ہیر پھیر کرتے ہو اور حق بات کو چھپا جاتے ہو، تو تم سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو عمل تم کرتے ہو، تلک امۃ قد خلت، یہ تو ایک جماعت ہے جو گزر چکی، یعنی یہ جلیل القدر انبیاء اکرام علیہ السلام کی جماعت یہ گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس کی بابت جو وہ عمل کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں سے دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے اور وہی سلسلہ جاری ہے جس میں یہود و نصارہ کے اعتراضات کا اور ان کے باطل معتقدات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہاں جو آغاز ہوتا ہے اس میں مسئلہ تحویل قبلہ کا پیش نظر ہے۔ بسم اللہ فرمایا سَيَقُولُ السُّفَحَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب کہیں گے، سیقول ان قریب کہیں گے، السفحاء بے وقوف لوگ، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا، کن کو، مسلمانوں کو، ان قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلے سے جس قبلے پر یہ تھے۔ کیا ہوا کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا، آپ جانتے ہیں اس بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی حارثہ جو ایک قبیلہ تھا، ان کی مسجد ان کے نام سے معروف تھی، منسوب تھی، وہاں نماز
اثر ادا فرما رہے تھے اور اس معذرت نماز ظہر ادا فرما رہے تھے، اور اس موقع پر یہ بات وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلائی گئی کہ قبلے کو تبدیل کر دیا گیا، تحویل قبلہ کا حکم آ گیا ہے۔ پہلے قبلے کی صورت کیا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں مقیم تھے تو آپ اہتمام کرتے تھے کہ استقبال قبلتین ہو جائے۔ کعبۃ اللہ تو ایک مربع عمارت ہے، مکے میں رہنے والا جو اس سے بالکل قریب ہے وہ اس طرح سے کر سکتا ہے کہ یوں کھڑا ہو جائے کہ جس سمت سے کعبہ بھی سامنے آ جائے اور بیت المقدس بھی سامنے آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نمازیں ادا فرما رہے تھے۔ سبب کیا تھا؟ جو حکمت تشریع بیان کرنے، یعنی شریعت کے نازل ہونے کی حکمتیں بیان کرنے والے علماء، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کو اس بات کا حکم تھا، جب تک شریعت کے احکامات تفصیل کے ساتھ نہیں آئے تھے، اس بات کا حکم تھا کہ وہ موافقت کریں اہل کتاب کی اور مخالفت کریں مشرکین کی۔ تو اس موقع پر چونکہ اہل کتاب شریعت کے جاننے والے تھے اور بہت سے احکامات وہ باقیات تھیں اس شریعت کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، تو چونکہ اہل کتاب کا قبلہ بیت المقدس تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا استقبال فرمایا کرتے تھے، اسی طرف رخ فرمایا کرتے تھے۔ مسلمان مکہ میں رہے اسی طرح نمازیں ادا کرتے رہے۔ پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی اور آہستہ آہستہ اب دین اسلام کی تکمیل ہوتی چلے جا رہی، تو پھر اس بات کا حکم دیا گیا کہ اب، اور یہاں پر پہلے جو مقابلہ تھا وہ صرف مشرکین عرب سے تھا، تو ان کے بالمقابل اہل کتاب کی طرف رجحان تھا۔ اور پھر جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گئے تو وہاں یہود و نصارہ سے بھی اب واسطہ پڑ گیا، خاص طور پر یہود کے قبائل جو وہاں آباد تھے۔ چنانچہ اب یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ مشرکین کی بھی مخالفت کریں اور یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب کی بھی احکامات میں مخالفت کریں، اور اسلام کی شریعت کو مکمل کیا جا رہا ہے، اس کی مستقل حیثیت ہوا جاتی ہے۔ اور اس کے لیے ایک بڑی علامت یہ چیز قرار پائی کہ قبلے کو بھی منتقل کر دیا گیا، اور قبلے کی تحویل کی صورت یہ بنی کہ 16-17 ماہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اسی بیت المقدس کی طرف رخ کر آپ نمازیں ادا کرتے رہے، اور آپ کی دل میں یہ خواہش تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بتلا رکھا تھا کہ ان قریب آپ کی خواہش کو پورا کر دیا جائے گا، وحی کے ذریعے سے آپ کو معلوم تھا۔ تو نمازوں میں آپ کو یہ خیال بھی آتا تھا، اور نماز کے موقع پر آپ آسمان کی طرف دیکھتے بھی تھے کہ جلد از جلد وہ جو محبوب قبلہ ہے، یعنی بیت اللہ، چونکہ حضرت اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی تھی تو اس سے آپ کو زیادہ شغف اور تعلق تھا، تو آپ کی روئے ارضی پر کعبۃ اللہ ہی بنایا گیا تھا۔ یہ تو اصل میں یہود کی شرارت کی وجہ سے پھر تحویل ہو گیا تھا، یعنی انہوں نے جب بیت المقدس کو اپنے لیے قبلہ بنانا چاہا تو اللہ نے ان کو مفضول قبلہ وہ عطا کر دیا، اور جو افضل قبلہ تھا اس سے محروم کر دیا تھا۔ تو آپ چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ افضل قبلہ واپس ہمیں عطا ہو جائے، اور اس سے مسلمانوں کی ایک تشخص اور ان کی وہ بھی نمایاں ہو جائے۔ تو اب جب یہ احکام آئے تو اس موقع پر یہودیوں نے شور شروع کر دیا، طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے، کہتے تھے کیا ہو گیا انہیں، ان کا تو قبلہ ہی متعین نہیں۔ مشرکین عرب بھی اعتراض کرتے تھے کہ کیا ہوا انہیں، یہ تو مکے کے رہنے والے ہیں، جب سے مدینہ گئے ہیں تو وہاں جا کے بیت المقدس کی طرف رک کر نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو دین ابراہیمی سے وابستہ بتاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا مرکز اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہر طرف سے اعتراضات تھے۔ پھر مزید یہ ہوا کہ جب تحویل ہو گیا قبلہ، اس کو منتقل کر دیا گیا، تو منافقین یہ اعتراض شروع کرنے لگے کہ جو لوگ اس عرصے میں نمازیں پڑھ رہے تھے اور دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، انتقال کر گئے، ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ وہ تو ضائع ہو گئی اس لیے کہ غلط قبلے کی طرف وہ نماز پڑھتے رہے، نعوذ باللہ۔ تو بتایا جا رہا ہے ایسی بات نہیں ہے، یہ اصل میں قبلہ تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے ایک سمت متعین کی جاتی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ تم اس کی اطاعت کرتے ہو نہیں کرتے ہو۔ اور اب یہ متعین، اس وقت وہ قبلہ تھا تو ان کی نمازیں اپنی جگہ درست ہو گئیں، اور اب یہ متعین کر دیا گیا ہے تو اب جو اس طرف رخ کرے گا وہی صحیح ماننے والا ہوگا۔ سیقول الصفحاء، ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگ، من الناس، لوگوں میں سے، ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کیا ہوا ان مسلمانوں کو، کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے جس پر یہ تھے۔ قل کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، یعنی وہ کسی سمت میں متعین نہیں ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، اور اسی طرح سے اللہ نے تمہیں بنا دیا ہے مسلمانوں امت وسط، یعنی افضل امت۔ خیر الامور اوسطها، کہا جاتا ہے چیزوں کی بہتر چیز وہ ہے، چیزوں میں، اشیاء میں بہتر چیز وہ ہے جو درمیانی ہو، اور کاموں میں اور رویوں میں بھی بہتر رویہ اور بہتر کام وہ ہے جو مبنی پر اعتدال ہو۔ درمیانی چیز اکثر اعتدال پر مبنی ہوتی ہے، افراط و تفریط سے بچی ہوئی ہوتی ہے۔ علم کی بنیاد پر اعتدال نصیب ہوتا ہے، اور جہالت انسان کو افراط و تفریط پر آمادہ کرتی ہے۔ تو امت مسلمہ کو چونکہ علم محفوظ دیا گیا،
بنی اسرائیل کو جو علم دیا گیا تھا وہ محفوظ نہ رہا، اس لیے وہ افراط و تفرید کا شکار ہو گئے۔ ایک طرف یہود چلے گئے اور وہ مغضوب علیہم قرار پائے ضد و عناد کی وجہ سے، ایک طرف نصرانی چلے گئے اپنے غلو محبت کی وجہ سے اور وہ ضالین قرار پائے، گم کردہ راہ قرار پائے، اور درمیان میں مسلمان ہے جو صحیح علم کی بنیاد پر، قرآن و سنت کے محفوظ علم کی بنیاد پر امت وسط قرار پائے، اعتدال والی امت قرار پائے۔ تو کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اے مسلمانوں اسی طرح سے، یعنی جس طرح سے اپنے زمانے میں کبھی افضل امت بنی اسرائیل والے تھے، اب تم کو ہم نے افضل امت بنا دیا ہے، امت وسط بنا دیا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ بڑی عظیم آیت ہے، مگر بدقسمتی سے اس کو عام طور پر لوگوں نے اپنے اپنے مفادات، اپنے اپنے نظریات کے اعتبار سے بیان کیا ہے۔ اس کی وہ تفسیر جو کہ معصور تفسیر ہے، یا کہیے کہ امت کے بڑے مفسرین نے جو بیان کی ہے، وہ عام طور پر، یا احادیث مبارکہ میں جس طرح سے اس آیت کے معنی کی اشارہ کیا گیا ہے، وہ عام طور پر معروف نہیں ہے اتنا۔ اور اردو تفاسیر میں آپ تلاش کریں تو آپ کو اس آیت کے ذیل میں تبلیغ کی فضیلت تک تو بات مل جائے گی، جیسا کہ اس کے تحت ہے، مگر وہ روایات حدیث جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسا کہ خاص طور پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کافی بسیط کلام کیا، طویل کلام کیا اور باتوں کو متعین کیا ہے، اس کا کچھ حاصل خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ تاکہ یہ مفہوم درست ہو جائے، اس آیت کے بارے میں جو مفاہیم میں مسائل پیدا کیے گئے ہیں اس کی درستگی ہو جائے، پھر انشاءاللہ العزیز آگے ہم قبلے کے مسئلے کو مزید پڑھیں گے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے طویل کلام کیا، اس کا حاصل یہ ہے کہ اس آیت کے دو اعتبارات ہیں، ایک اعتبار دنیا کا ہے، ایک آخرت کا ہے، یعنی امت مسلمہ کا شہداء ہونا، گواہ ہونا، اس کا کیا مطلب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ ہونا، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو امام رازی فرماتے ہیں کہ یہاں پر دنیا میں گواہی مسلمانوں کی، اس سے مطلب ہے مسلمانوں کے علماء کے کسی اجماعی موقف کا حجت ہونا، یعنی جسے ہم قرآن و سنت کے بعد ایک ماخذ کے طور پر، شریعت کے ماخذ کے طور پر دیکھتے ہیں نا، قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ آپ جانتے ہوں گے کہ شریعت اسلامیہ کے احکامات جو ہیں وہ 4 ماخذات سے بنیادی طور پر اخذ کیے جاتے ہیں۔ پہلا ماخذ قرآن حکیم ہے، دوسرے اس کو مصادر شریعت کہتے ہیں، قرآن حکیم ہے، دوسرا ماخذ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا ماخذ اجماع ہے۔ اجماع کیا ہے؟ اجماع یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اہل علم جو درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے ہیں، یعنی ایک خاص صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے، علم پڑھتے پڑھاتے ایک خاص درجے اور مرتبے کو پہنچ گئے، معصوم نہیں ہیں۔ یہ شیعوں کا تصور ہے کہ ان کے ائمہ معصوم ہوتے ہیں، ہمارے یہاں یہ تصور نہیں، ہمارے ائمہ وہ ہیں جو کہ ائمہ علم ہیں، علم کے رہنما ہیں، اور معصوم نہیں ہوتے، مگر ان کے علم کا اعتبار ہوتا ہے، اور جب وہ سارے مل کر کسی ایک بات پر اتفاق کر لیتے ہیں تو وہ پھر حجت بن جاتا ہے، وہ صحیح تعبیر قرار پاتی ہے، وہ ایک متفق بات قرار پاتی ہے، اور اس پر اللہ اور اس کے رسول نے بھی مہر تصدیق ثبت کر دی، اس معنی میں کہ قرآن و سنت میں ایسی باتیں موجود ہیں جو امت مسلمہ کے اجماعی فہم، اتفاقی فہم کی تصدیق کرتی ہیں، جیسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور صحابی کا قول ان امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے فہم کا ترجمان ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جو چیز مسلمانوں کے نزدیک، یعنی ان کے علماء کے نزدیک اچھی ہو، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، یعنی اتفاقی طور پر۔ اور اس طرح سے نئے آنے والے واقعات، یعنی الفاظ ہیں نا قرآن و سنت، اور ایک خاص واقعے، خاص زمانے، خاص علاقے میں نازل ہوئے، چنانچہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جس میں رہنمائی کے لیے پھر فہم فقیہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو کس کا فہم چلے گا؟ جو اتفاقی فہم ہوگا وہ تو سب کے لیے بائنڈنگ بن جائے گا، سب کے لیے ایک طرح سے پابند کرنے والا، لازم کر دینے والا فہم ہوگا، اسے اجماع کہتے ہیں۔ تو اس کے بہت سے اور دلائل قرآن حکیم سے لیے گئے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہاں یہ جو شہداء فرمایا نا، یہ اصل میں اس اجماع کے لیے سب سے بڑی دلیل بنتی ہے۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ، اس کی بھی خبر دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر امت کو دے دی کہ کبھی میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو جس بات پر جمع ہو جائے وہ یقیناً ہدایت والی بات ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ امت کے علماء امت وسط ہیں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ان کا کہا ہوا، ان کا اجماعی فہم لوگوں کے لیے لازم قرار پا جائے، یعنی ان کے لیے لوگوں پر یہ حجت ہو جائے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں ان کے حق میں، یعنی امت کے علماء کے حق میں۔ یہ ایک معنی کیے گئے امت کے لیے، جو کہ شہداء علی الناس کے معنی دنیا میں ہے۔ آخرت میں اس کے کیا معنی ہیں، اس کے لیے طویل روایات حدیث وہ لے کر آئے ہیں، بہت سی مختلف کتب حدیث میں جو باتیں فرمائی گئی، روز قیامت عدالت جب لگے گی تو کیا ہوگا۔ ایک صورت اس پر اس آیت کا حمل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہوگا یہ کہ اپنی قوموں کو جب لایا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کے رسول اور نبی کو بلایا جائے گا تو قوم والے انکار کریں گے
مثال کے طور پر ایک نبی جو اپنے زمانے میں جس قوم کی طرف بھیجے گئے، وہ قوم والوں کے سامنے جب کہیں گے کہ اللہ میں نے تو ان تک دین پہنچا دیا تھا، انہوں نے عمل نہیں کیا، تو قوم والے کہیں گے ہم تک تو دین نہیں پہنچایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلائیں گے مسلمانوں کو اور بلا کر کہیں گے کہ تم گواہی دے سکتے ہو کہ اس نبی نے، فلاں نبی نے دین پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ تو مسلمان جو وہاں ہوں گے موجود روز قیامت، وہ کہیں گے کہ ہاں واقعتاً اے اللہ فلاں نبی نے اپنی قوم تک دین پہنچا دیا تھا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو پھر وہ قوم والے کہیں گے کہ تم کیسے گواہی دیتے ہو، تم تو موجود نہیں تھے۔ تو وہ کہیں گے ہم قرآن حکیم کی بنیاد پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ تفصیل ساری حدیث میں آئی ہے کہ ہم قرآن حکیم کی بنیاد پہ گواہی دیتے ہیں۔ اچھا، پھر اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ہاں میری قوم یعنی مسلمان یہ صحیح گواہی دے رہے ہیں، یہ بات قرآن میں اس طرح سے تھی کہ فلاں نبی نے فلاں قوم تک دین پہنچا دیا تھا، اور میں اپنی قوم کی صداقت پر گواہی دیتا ہوں۔ اور یہ اعزاز ہے بہت بڑا۔ تو روز قیامت اصل میں مسلمانوں کا اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک بڑا اعزاز و اکرام ہونے جا رہا ہے، جس کی یہاں خبر دی جا رہی۔ بڑی بشارت ہے اس آیت میں مسلمانوں کے لیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، مسلمانوں ہم نے تمہیں ایک ایسی بہترین امت بنا دیا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ روز قیامت تم لوگوں کے لیے گواہی دو، لوگوں کے خلاف گواہ بن جاؤ، یعنی نبیوں کی طرف سے تم گواہی دینے والے بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہاری حقانیت پر اور صداقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اچھا دن، اس دن سرخرو کر دے ہم سب مسلمانوں کو۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، واپس قبلے کی بات آ گئی اور بتایا جا رہا ہے کہ جس بارے میں اعتراض کر رہے تھے، بار بار وہ قبلے پر اعتراض کرتے تھے، اور جب یہ واقعہ تحویل قبلہ کا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر جو بنی حارثہ کی مسجد میں ادا کی تھی، جس کو آج مسجد قبلتین کہتے ہیں، جو حضرات حج پر گئے ہیں زیارتوں پر انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں دو قبلے بنے ہوئے ہیں مسجد میں، علامت کے طور پر یا ایک نشانی کے طور پر۔ پھر وہاں سے عصر کی نماز آپ نے آ کر جب مسجد نبوی میں ادا فرمائی تو اس میں مکمل جو کہیے کہ نماز تھی وہ کعبۃ اللہ کی طرف پڑھی۔ وہاں پر یہ صورت تھی کہ آدھی نماز جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہوئی تھی، آدھی کعبۃ اللہ کی طرف، یہاں مکمل نماز کعبۃ اللہ کی طرف ہوئی۔ اور اگلے دن جو ہے وہ قباء والوں کو اطلاع ہوتی ہے وقت پہنچنے میں، یعنی خبر پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوئی، تو فجر کی نماز اہل قباء ادا کر رہے تھے، جس موقع پر ایک ایلچی پہنچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور سے جا کے خبر دی کہ اب قبلہ تبدیل کر دیا گیا، تو وہ بھی نماز میں پھر بیت اللہ کی طرف منتقل ہو گئے۔ اب یہاں یہ شور ہو گیا پوری بستی میں کہ یہ کیسی بات ہے، ان کا تو قبلہ ہی متعین نہیں۔ فرمایا گیا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور نہیں ٹھہرایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس پر تم تھے، الا لنعلم، کس پر تھے پہلے، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے تھے، الا لنعلم، تاکہ ہم جانچ لیں۔ اللہ جانتا ہے سب کچھ، تو اللہ کے لیے جب لفظ آئے گا کہ اللہ جان لے تو ترجمہ ہم یہ کریں گے اللہ جانچ لے، لوگوں کو جانچنا چاہتا ہے، ورنہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ لنعلم، تاکہ ہم جانچ لیں، من یتبع الرسول، کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اصحاب رسول، یہ سارے مکہ کے رہنے والے تھے اکثر، اور ان کا خاص تعلق تھا بیت المقدس سے، ان کا خاص تعلق تھا بیت اللہ سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، چونکہ وہیں کے رہنے والے ہیں لوگ۔ تو اب یہ آزمائش تھی کہ جب مدینہ منورہ آ گئے تو اب کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہیں ہے اور بیت المقدس کی طرف ہے، تو اصحاب اکرام کو آزما لیا گیا کہ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں یا قومی عصبیت وہ انہیں پریشان کرتی ہے۔ اور الحمدللہ تمام صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کی تھی۔ تو کہا، اللہ فرماتے ہیں ہم جانچنا چاہتے تھے اور آزما لیے گئے، اس میں سارے صحابہ کامیاب ہوئے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ آزمائش تو بڑی آزمائش تھی مگر ان کے لیے آسان تھی جن کو اللہ نے ہدایت یافتہ بنایا ہے، یعنی صحابہ اکرام کے لیے ایک اور سند ہدایت یہاں آ گئی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں۔ اور یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ نمازیں ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے جو یہ اعتراض کر رہے تھے کہ جو لوگ نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر پڑھتے رہے اور دنیا سے چلے گئے، اب ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ بتایا جا رہا ہے وہ تو نماز تو جزو ایمان ہے، اور نماز تو کہیے کہ علامت ایمان ہے، اس کو کیسے ضائع کر دیا جائے گا؟ وہ اس وقت جس رخ پر پڑھ رہے تھے وہ ساری قبول ہے ان کی۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر، لوگوں پر بہت شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ اس مقام پر رؤوف الرحیم کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک غزوے کا واقعہ ہے کہ قیدی کے طور پر ایک ماں لائی گئی جس کا بچہ گم ہو گیا تھا، اور وہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں،
آخرکار وہ اسے مل گیا. جب مل گیا تو اس نے اسے سینے سے لگایا، دودھ پلایا، اور سب دیکھ رہے تھے اس منظر کو کہ کس طرح سے ایک مشرک ماں جو کہ قیدی کے طور پر لائی گئی تھی، اور پھر اس کے ساتھ اس کا بچہ، اس کی بھی محبت اپنے بچے کے ساتھ کس قدر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ہر موقع پر تربیت کے نکات ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ذرا یہ بتاؤ، کیا یہ عورت اپنے بچے کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے گی؟ سب نے کہا یا رسول اللہ بالکل نہیں ڈالے گی، یہ تو کس قدر اس کو یہ حنین ہے، اس کا یعنی بلکتا ہوا بچہ ہے جس کو یہ دودھ پلا رہی ہے، کس طرح سے یہ آگ میں ڈال دے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنی یہ ماں مہربان ہے اپنے بچے پر، اس سے 70 گنا زیادہ رب مہربان ہے اپنی مخلوق پر، وہ رؤوف و رحیم ہے، کہیں زیادہ اپنے بندوں پر وہ مہربان ہے، رؤوف و رحیم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بخشنا چاہتے ہیں. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس بخشش کی شرائط ہی پوری نہ کرے، اس دائرے میں ہی نہ آئے، اس سے بھاگ جائے، تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ تو پھر اپنے آپ کو خود مستحق جہنم بناتا ہے، ورنہ اللہ نے تو بہت سے مواقع بخشش کے رکھے ہیں انسانیت کے لیے. فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا. کیا آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں اس بات کو کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، یعنی کعبۃ اللہ بنا دیا جائے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو البتہ ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلۃً ترضاها، اس قبلے کی طرف جو آپ کو زیادہ محبوب ہے، جس سے آپ راضی ہیں، یعنی کعبۃ اللہ. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حکم آ گیا، فرمایا اب پھیر لیجیے، امر آ گیا، پھیر لیجیے اپنا چہرہ مبارک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں، یہ ان پرسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا، اب پھر کل جماعت صحابہ کو اور مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اپنا چہرہ بھی قبلے کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا کرو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ بھی جان جائیں گے اس بات کو کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. یہاں اشارہ اس طرف کہ ان کی کتابوں میں بھی یہ پیشگوئی موجود تھی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی قبلتین ہوں گے، ایسے نبی ہوں گے جو دو قبلوں کی طرف رخ کر کر نماز پڑھیں گے. تو یہ ایک اور پیشگوئی پوری ہو گئی، اگرچہ یہ لوگ چھپا رہے ہیں، بتا نہیں رہے، مگر یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں ان کی کتابوں میں ذکر ہوئی تھی ایک ایک کر کر پوری ہوتی چلے جا رہی ہیں. اور یہ جس پر اعتراض کر رہے ہیں حقیقتاً تو یہ ان کے خلاف حجت بنتی ہے بات، کہ ان کے پاس لکھا ہوا ہے کہ نبی دو قبلوں کی طرف رخ کر نماز پڑھنے والے ہوں گے. تو کہا کہ وہ بھی عنقریب جان جائیں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو عمل وہ کرتے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے پاس وہ ساری علامات و نشانیاں لے آئیں جو ان کے پاس پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، پھر بھی یہ آپ کے رخ کی پیروی نہیں کریں گے، آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی اسلام قبول نہیں کریں گے. تو یہ تو ہٹ دھرم ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں، یعنی ان کو بھی مایوس ہو جانا چاہیے کہ ان کے اس پروپیگنڈے سے مسلمان اپنے قبلہ برحق کو چھوڑ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر ان کی باتوں میں آ جائیں گے. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور یہ ایک دوسرے کے بھی قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. یعنی یہود و نصارہ دو گروہ ہیں نا، ان میں سے شرقی جانب متعین کر یعنی بیت اللحم جو شرقی جانب تھی وہ متعین کر رکھی تھی نصرانیوں نے اپنے لیے، اور جو بیت المقدس ہے اس کو مقرر کر رکھا تھا یہودیوں نے. تو وہ ایک مقام میں بھی دو الگ الگ سمتوں پر قبلہ بناتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے قبلے سے مطمئن نہیں، تو آپ کو کیا مانیں گے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ پیروی کریں بفرض محال ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءك من العلم، اس بات کے اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ جائے، وحی کا علم. معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کی نگاہ میں کامل علم، مکمل علم تو اصل میں وحی کا علم ہے. باقی سارے تو دنیا کے فنون ہیں، یہ برتنے کے لیے اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے درکار ہیں، اسے بھی سیکھنا چاہیے تاکہ مسلمان کسی کے محتاج نہ ہو. مگر اصل علم جو حاکم علم ہے، دنیا کے سارے علوم کے اوپر بھی جس کی حکومت ہونی چاہیے، وہ اصل میں وحی کا علم ہے. من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمین، بفرض محال اگر آپ نے ایسا کیا کہ ان کی بات مان لی تو آپ تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. الذین آتیناہم الکتاب، بے شک وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، صرف جانتے نہیں، یعرفونہ، پہچانتے ہیں. اور کیسے پہچانتے ہیں؟ کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنی اولاد کو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ ابن سلام جو کہ یہودی علماء میں سے تھے اور مسلمان ہوئے، انہیں قسم دے کر پوچھا ذرا بتاؤ کہ تم کیسے جانتے تھے؟ تو انہوں نے اس وضاحت کے ساتھ بتلایا کہ جیسے کسی بڑے مجمع میں کسی کا بچہ گم ہو جائے
تو اسے ڈھونڈنے میں تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی کہ کسی اور کے بچے کو اپنا بچہ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ بہت بڑے مجمع میں بھی اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے۔ اس طرح سے ہم یعنی علماء یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو پہچانتے تھے، یعنی قرآن حکیم جو الفاظ اختیار کر رہا ہے یہ الفاظ ان کے ہاں موجود تھے کہ تم اس طرح سے پہچان جاؤ گے، اور اس طرح پہچاننے کے لیے یہ علامتیں موجود ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ پہچانتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے ایک فریق لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ چھپاتے ہیں حق کو، وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ حق کو جانتے ہیں۔ الحق من ربک، بے شک حق تو آپ کے رب کی طرف سے ہے، جو آپ کے رب کی طرف سے ہے وہی حق ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو ہرگز نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے۔ مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم لوگ نہ ہو جاؤ شک کرنے والوں میں سے۔ 4 رکعت ادا کریں گے انشاءاللہ۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔